آج کل سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے، کیا لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اور لونڈی کا انسان کی زندگی میں کیا مقصد ہے؟ لونڈی یا باندی سے اس کے آقا کے لیے ہم بستری کرنا مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے۔ مگر سوال یہاں یہ ہے کہ باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے؟ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد آزاد عورتیں نہیں ہیں۔ اس طرح لونڈیوں اور باندیوں سے وہ عورتیں بھی مراد نہیں ہیں جن کو طاقتور طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، یعنی وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑایا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کریں اور قیدیوں کے تبادلہ کی بھی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت اگر مصلحت سمجھے تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد جس مسلمان کے حصے میں وہ غلام یا لونڈی آئے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر ان میں جو لونڈی اہل کتاب میں سے ہو، اگر آقا اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے کے بعد اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لونڈی غیر اہل کتاب یعنی مشرکہ یا بت پرست یا دوہریہ ہو تو اس کے ساتھ نہ تو آقا مباشرت کر سکتا ہے نہ ہی کسی مسلمان سے اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر آقا اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسلمان سے اس کا نکاح بھی کرا سکتا ہے اور اس صورت میں وہ صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوگی، آقا کے لیے قربت کی اجازت نہیں ہوگی۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہنود ہوں یا دیگر اقوام۔ اس طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے راج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدائی غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔
خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداءً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔